نازین رازیدی صاحبہ آئیے. ہماری عہد کی بہت، میں نے 20 سال پہلے ان کا کوئی شعر میں نے سنا تھا اور بہت ہی خوبصورت مشاعروں کی شاعرہ تھی، لیکن اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آج کل بہت ہی کم بلکہ ریئر شفیق مراد صاحب کی میرے خیال میں سالوں بعد میں نازین رازیدی صاحبہ کو دیکھ رہی ہوں کہ شکریہ تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. نازین رازیدی صاحبہ آئیے، سارے خیال کیجیے. السلام علیکم تمام لوگوں کو، تمام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھاگم دوڑ میں نے ایک اپنا ویڈیو وہ بھی بھیج دیا تھا کلپ احتیاطاً کہ اگر میں نہ آ سکی کسی بھی وجہ سے تو وہ کلپ چلا دیں کامران. تو کامران اللہ کا شکر ہے، دیکھیے نیت نیک ہو تو منزل آسان ہوتی، اور مجھے موقع ملا. اور ورنہ مجھے ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ میں اپنے اتنے پیارے بھائی کی تقریب میں اور اتنے پیارے بھائی کے انویٹیشن پر جو ہے حاضر نہیں ہو سکی. تو دونوں میرے لیے بہت پیارے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی جو تقریر وہ تنظیم ہے ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل، اس کی پوری ٹیم کو بشمول آپ تو ہے ہی ماشاءاللہ، اور شہناز صدر ہے یہاں کی، اور آپ ماشاءاللہ سے روح رواں ہیں. تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ آن لائن میں نے بے تحاشا جو ہے وہ پچھلے میں جب سے کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو سلسلہ شروع ہوا ہے آن لائن پروگرامز کا، میں نے بہت اٹینڈ کی. کتب کی جو ہے وہ رونمائی کی بھی میں نے پروگرام دیکھے، لیکن اتنا منظم، اتنا خوبصورت، اتنا بھرپور اور اس قدر بڑے پیمانے پر میں نے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ سے کامران آپ نے 30 ملکوں سے لوگوں کو جمع کیا، اور ماشاءاللہ اتنے زیادہ سراہنے والے ہیں میرے بھائی شفیق مراد کے کہ میں اس وقت خوشی سے، آپ یہ سمجھیے میرا دل جو ہے وہ بلیوں اچھل رہا ہے. میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ میں شریک ہو گئی. شفیق بھائی آپ کو، ہاں آپ شفیق بھائی کو مخاطب کرنے سے پہلے میں شکاگو کی جو بزم ہے ارباب ادب، ارباب سخن، ان کے بھی منتظمین صدور اور ان کے جو اراکین ہیں تمام جو کہ اس کو منتظمین ہیں، ان کو بھی، کیونکہ ان کا جو تعاون ہے، ان کا جو اشتراک ہے وہ بھی اس تقریب میں شامل ہے. تو ان کے اشتراک کی بدولت اور ہمارے کامران صاحب کی توجہ کی بدولت اور شہناز رضوی کی کوششوں کی بدولت آج ماشاءاللہ ایک تقریب، ایک صحیح ایسے انسان کی تقریب، کتاب کی تقریب ہو رہی ہے جو واقعی میں اس کا مستحق ہے. اب میں مبارکباد دیتی ہوں اپنے پیارے بھیا شفیق مراد کو، جسے ہمارے ادبی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آج کی تقریب کے دولہا کو بہت بہت مبارکباد کہ آج آپ کو ماشاءاللہ سے اتنا سراہا جا رہا ہے. اور اس کیوں نہ سراہا جائے، آپ کا کلام ہی ایسا ہے. آپ نے جب مجھے اپنی PDF بھیجی مضمون لکھنے کے لیے، تو آپ یقین کیجئے میں آپ کا کلام پڑھتی رہی اور حیرتوں کے سمندروں میں غوطہ زن رہی. میں دیکھتی رہی اور حیران ہوتی رہی کہ اتنی خوبصورت شاعری دیار غیر میں، جرمنی بہت کم آ رہا ہے اردو ادب کے حوالے سے، اس کا نام اتنا زیادہ سننے میں نہیں آ رہا، اور کافی ممالک ہیں جہاں پاکستانی بستے ہیں اور وہ ادب کے لحاظ سے خدمت کر رہے ہیں. لیکن آپ جو جرمنی میں ہیں، جرمنی سے میرا خیال ہے اتنے زیادہ نام ابھی تک اردو ادب میں جو ہے، یا شاید میری نالج میں کمی ہے، لیکن مجھے نظر ایسا ہی آتا ہے. تو جب آپ کا میں نے کلام پڑھا تو آپ یقین کیجئے میں حیران تھی. اتنی جہات ہیں آپ کے شاعری کی، اتنی جہات ہیں. آپ کو میں نے جو مضمون لکھ کے بھیجا تھا وہ ایک اشیر بھی نہیں ہے جتنا میں نے محسوس کیا. یہ اور بات ہے کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے تھوڑا شارٹ کرنا پڑ گیا اس مضمون کو، لیکن آپ یقین کیجئے آپ کی شاعری میں جو میں نے خوبیاں دیکھی ہیں وہ میں نے مینو ان آپ کو بھیجی. شاعری پر تو بہت سے لوگ اس وقت بات کریں گے، لیکن چونکہ میرا آپ سے سگے بہن بھائیوں والا رشتہ ہے، اس لیے میں اس وقت صرف اور صرف آپ کے حوالے سے بات کروں گی. شفیق سے میری ملاقات تو ایک پروگرام میں ہوئی تھی، جو کہ جیسا کہ ریحانہ نے کہا کہ یہ پروگراموں میں لوگوں کو بلاتے ہیں، ادب کی خدمت کرتے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے ادیبوں شاعروں کو ایک دوسرے کے ساتھ.
تو یہ تو آپ کی جو شریف اکیڈمی ہے اس کی تو اپنی مثال آپ ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بہت خوبصورت ہے. آپ بےحد ٹائم دیتے ہیں، پھر اپنی گیسٹ کو بلاتے ہیں اور ان کو بھرپور انداز سے سنانے اور ان سے سننے کا آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی سنائیں اور آپ لوگ سنیں اسے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ شفیق سے جب میری پہلی دفعہ ہوئی ملاقات زوم پر، تو میں بہت متاثر ہوئی. مجھے یہ ایک انتہائی سادہ مرنجان مرنج، ایک بہت سمپل سادہ لو انسان لگا. پھر مجھے پتا چلا آپ کا تعلق لاہور سے ہے، پنجاب سے، تو مجھے اور خوشی ہوئی کیونکہ میرا میکہ بھی تو پنجاب ہے نا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ یہ شخص کتنا پیارا ہے. پھر ان کے ساتھ میری گفتگو رہی مسلسل، اور جب ہم لوگ ایک دوسرے کے جان گئے اچھی طرح سے، تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے یہ شخص جو ہے وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ قم کے میلے میں میرا بچھڑا ہوا بھائی تھا جو مجھے مل گیا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بڑی میرے نوازش. پیارے شفیق مراد، تم مجھے بہت پیارے ہو، میرے چھوٹے بھیا ہو، مجھے تم سے بہت محبت ہے. اور تم دیکھ لو کہ اس وقت میں تمہارے خاطر میں کس طرح اجڑی حالت میں بیٹھی ہوئی ہوں، نہ میرے بال صحیح ہے نہ شکل صحیح ہے. بھاگم دوڑی میں نے کہا مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے بس، اور بہت مجھے شکریہ دیکھنا ہے کہ میرے بھائی کو سب سراہ رہے ہیں، میرے بھائی کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے. اور تمہارا کلام ماشاءاللہ جو ہے تعریف کے قابل، اس میں صرف ایک جگہ نہیں ہے، اس کی بے شمار جہاد. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر تم تعریف پہ آ جاتے ہو تو اس کی بھی جھلک ہے. اگر تم تغزل کے حوالے سے شعر کہتے ہو تو وہ بھی اس کے اندر خوبصورتی ہے. پھر اگر تم نوجوان نسل سے مخاطب ہوتے ہوئے جو ہے جب تم نظم کہتے ہو تو تمہاری طویل نظموں میں بھی انتہائی ربط ہے اور انتہائی تسلسل نظر آتا ہے اس کے اندر. تو غزلیں ہیں تو وہ جاندار ہیں، نظم ہے تو وہ جاندار ہے. اور تم جو اللہ کرے تم اس سے زیادہ اچھا لکھو میرے بھائی، اور زیادہ. اور تم لکھ سکتے ہو. تم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو بلاتے ہو اپنی شریف اکیڈمی کے پروگراموں میں، تو یہ میں سمجھتی ہوں زندگی میں کسی شاعر یا ادیب کو مان لیا جائے، منوا دیا جائے، اس کو سنا جائے اور اس کو موقع ملے کہ وہ اپنی چیزیں پیش کرے، تو اسے آپ زندگی میں ہی خوش کر دیتے ہیں. تمہارے لیے میں نے 4-5 شعر لکھے ہیں جو میں تمہاری نظر کر سکتی ہوں. اور کامران عثمان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلا لیا یہاں پہ اس پروگرام میں. اور یہ اگر آپ نہ بلاتے تو ہم کیسے آج اس تقریب کو انجوائے کر سکتے تھے. نہیں بہت تو شکریہ آپ چند اشعار آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ جذبہ و تخیل کے شعری مصور بے گماں، مصور کہہ دیا، مصور ہوتا ہے. جذبہ و تخیل کے شعری مصور بے گماں، نقد میں موجز شعر میں موجز بیانی کے مفسر بے گماں، اور سرگراں انسانیت کے کرب میں آزار میں، سرگراں انسانیت کے کرب میں آزار میں، بے گماں احساس کی شدت تیرے افکار میں، بے گماں احساس کی شدت تیرے اشعار میں. زندگی کے مسئلوں پر سوچ کا در واقعہ، زندگی کے مسئلوں پر سوچ کا در واقعہ. آپ کے اشعار ہیں ایسے واقعی جو سوچ کا در وا کرتے ہیں. حرف ناگفتہ کو گویا تو نے گفتہ کر دیا، حرف ناگفتہ کو تو نے گویا گفتہ کر دیا. اور اس زندگی ہی میں تعارف کا انوکھا سلسلہ، کیا کہنی ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. انوکھا سلسلہ. شاعر و نثار پر کیا کم ہے یہ احسان تیرا، شاعر و نثار پر کیا کم ہے یہ احسان تیرا. معترف تزئین ہے اس گوہر نایاب کی، معترف تزئین ہے اس گوہر نایاب کی. چار سو ہے روشنی اس ماہ عالم تاب کی، چار سو ہے روشنی اس ماہ عالم تاب کی. جو ہے وہ
جگہ سے لوگ آئے ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے، آپ کے اشعار کو سراہنے، آپ کی ہمتوں کو، آپ کے حوصلوں کو سلام کرنے۔ اتنی دور رہ کر بھی آپ نے ادب کی خدمت کی اور آپ کے حساس دل کو سلام کرنے کہ یہ شاعری جو ہے بنا حساسیت جو ہے یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو حساس دل ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں اسے آپ پیش کریں، لیکن آپ نے جس سلیقے سے پیش کیا ہے اس کو داد ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ایک بار کہ آپ کی کتاب تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھی، آپ نے بہت دیر کر دی، لیکن یہ آپ کی محتاط طبیعت تھی کہ آپ اتنا زیادہ اس اپنے کلام کے اوپر آپ مسلسل توجہ دیتے رہے اور آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ اور اللہ کرے آپ کی اگلی کتاب، آپ کے پاس تو بہت مٹیریل ہے، بہت، آپ بہت زیادہ بہت جلد انشاءاللہ دوسری کتاب لائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، میرا بھائی اور اس کا قلم پھلتا پھولتا رہے۔ بہت سی دعائیں۔ زین تم جتنی پیاری باتیں کر رہی ہو اتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ارے تمہارا شکریہ، ارے ریاض بھائی، میری آنکھوں میں محبت ہے۔ یہ میری سگی بہن ہے۔ ماشاء اللہ، بہت جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ باجی آپ کا۔ ماشاء اللہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے آپ کی، یہ بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تزینہ محبتیں ہیں، آپ کی بہت محبتیں ہیں، آپ کی دعائیں بڑی ہیں۔ تقریب ہے۔ بہت شکریہ۔